تو اسلام نے شروع ہی سے یہ حکم دیا کہ جب تم آپس میں ملو تو سلام کرو، اور اس کی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تمہارا ایمان کامل نہ ہو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے پیار نہ کرو، ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ جو آدمی سینے میں بغض، حسد، کینہ لے کر زندگی جی رہا ہو، نمازیں بھی پڑھ رہا ہو، تہجد بھی پڑھ رہا ہو، اس کا ایمان ناقص ہے۔ ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب سینے میں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے محبت کے جذبات ہو، پیار کے جذبات ہو، بے شک اگلا آدمی انتہائی فاسق اور فاجر کیوں نہ ہو، اگلا آدمی کتنے گنہگار کیوں نہ ہو، داڑھی منڈا ہو، شرابی ہو، زانی ہو۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ گنہگار کی مثال قرآن کی اس مقدس ورق کی طرح جو گڈر میں گر جائے۔ قرآن کا ورق آپ کو گڈر میں مل گیا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پانی بہا کے اگلی منزل کو پہنچاتے ہیں یا اس کو اٹھاتے ہیں؟ مسلمان آدمی قرآن کے ورق کو کسی گندے ڈھیر پر دے کے، کسی کچرے میں دے کے اس کو اٹھاتا ہے، صاف کرتا ہے، چومتا ہے اور کسی اچھی جگہ اس کو رکھ لیتا ہے۔ تو گنہگار آدمی کی مثال بھی قرآن کے اس مقدس ورق کی طرح ہے۔ اللہ نے اس کو مقدس بنایا، لیکن بدقسمتی سے یہ گندی جگہ میں آج پڑا ہوا ہے۔ کوئی تربیت کرنے والا ہوتا، کوئی سمجھانے والا ہوتا اور اس کو سمجھاتا اور اس کو بات سمجھ میں آتی تو یہ قرآن کی مقدس ورق کی طرح بن جاتا۔ تو کسی کو حقیر مت جانو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ آگے آپ نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی کوئی چیز نہ بتاؤں اگر تم اس کو کرنا شروع کر دو تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے؟ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو خوب پھیلاؤ۔ جو آدمی سلام کو عام کرتا ہے، سلام کو پھیلاتا ہے، اللہ اس کے ایمان کو بھی کامل کر دیں گے اور کل قیامت کے دن اس کو جنت بھی نصیب فرمائیں گے۔ تو جنت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سلام عام کرنا ہے، رحمتیں برکتیں پانے کا ایک ذریعہ سلام عام کرنا ہے، اور اس کی اتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ چھوڑا، آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد آپ نے جب اہل ایمان کے درمیان پہلی تقریر کی، اس پہلی تقریر میں آپ نے جو پہلی بات کی، اہل اسلام کو سلام کی ترغیب دی۔ ایھا الناس افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور رشتے جوڑو، رشتے توڑو مت، صلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہو تم تہجد کے لیے نماز کے لیے اٹھ کے نمازیں پڑھو، اللہ کو راضی کرو۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے تین وطن ہیں، ایک وطن جسمانی ہے، ایک وطن ایمانی ہے، اور ایک وطن روحانی ہے۔ وطن جسمانی تو ہر انسان کا وہ جگہ ہے جہاں وہ پیدا ہوا ہے۔ آپ باجوڑ میں پیدا ہوئے ہیں، میں کوئٹہ میں پیدا ہوا ہوں، کوئی کہاں پیدا ہوا ہے، کوئی کہاں پیدا ہوا۔ ایک ہمارا وطن وطن ایمانی ہے، وہ مدینۃ الرسول ہے۔ مدینہ ہمارا وطن ایمانی ہے، وہاں سے ہمیں ایمان یہ نور ملا ہے، وہاں سے نور ایمان پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ تیسرا وطن وطن روحانی ہے، اور وطن روحانی اہل ایمان کی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا وطن روحانی بھی نصیب فرمائے جو کہ جنت ہے، اور وطن روحانی اس وقت ملے گا جب ہم آپس میں سلام کو عام کریں۔